السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے آپ سب بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کے اندر آپ کو جو کچھ بھی سبق پڑھایا گیا ہے تو کتاب کو کھول کر اس کو اچھے سے یاد کریں۔ گزشتہ کل قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں آپ کو 3 رکوع ریویژن دیے گئے تھے، چوتھا رکوع، پانچواں رکوع اور چھٹا رکوع۔ آگے اور 3 رکوع ریویژن میں دیتا ہوں، 7، 8 اور 9۔ یہ 3 رکوع آپ اچھے سے ریویژن کریں گے اور اچھے سے اس کی تلاوت کریں گے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں حفظ صورت کے اندر سورۃ العلق ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ آدھی صورت یاد کر لی۔ روزانہ ایک آیت آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، ینہا تک پڑھائی گئی۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہم، شروع سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اب دھیان سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى۔ اب آگے پڑھتے ہیں، عبدا اذا صلى، با میں کلکلا کریں گے، یہاں 2 زبر کی تنوین کا اظہار ہوگا۔ عبدا اذا صلى، عبدا اذا صلى۔ اس طرح آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ تو ایک آیت میں آپ کو پڑھائی۔ اب آداب دعا، ہم ناخن کاٹنے کے آداب پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 2، 4 نمبر تک آپ کو پڑھایا گیا، الحمدللہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ چوتھا نمبر تھا جس میں ناخن کاٹنے کی ترتیب بتائی گئی تھی کہ رائٹ ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ہم ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور رائٹ ہاتھ کی چھوٹی انگلی تک اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح لیفٹ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے اور لیفٹ ہاتھ کے انگوٹھے تک ہم کاٹیں گے۔ اس کے بعد رائٹ ہاتھ کا انگوٹھا ہم نے چھوڑ دیا تھا تو اس کو آخر میں کاٹیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے ناخن کاٹنے کی، یہ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی ترتیب تھی۔ اب نمبر 5، پیر کے ناخن کاٹنے کی ترتیب کیا رہے گی؟ دیکھو دھیان سے سنو۔ پیر کے ناخن کاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں گے۔ تو پیر کے ناخن کاٹنے کی ترتیب کیا رہے گی کہ رائٹ پیر جو ہے، رائٹ پیر تو اس کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور اس کے انگوٹھے پر ختم کریں گے، اور اس کے بعد لیفٹ پیر میں انگوٹھے سے شروع کریں گے اور انگوٹھی کے اوپر ہم چھوٹی انگلی پر ہم ختم کریں گے۔ تو یہ 5 نمبر ہیں آپ کو پڑھائے گئے۔ واپس ایک مرتبہ ریڈ کرتا ہوں، دھیان سے آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں۔ پیر کے ناخن کاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ
دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ آپ اس کو 5 نمبر کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد اس عقائد کے اندر دوسرا سبق ہمارا چل رہا ہے، جس میں تیسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 صفت اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے بارے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب چوتھا نمبر ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے کہ بھئی مخلوق کے کان ہے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کان کا محتاج ہے۔ مخلوق کی آنکھیں ہوتی ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھنے کے لیے کانوں سے سننے کے محتاج ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے کے لیے مخلوق کی طرح آنکھ اور کان وغیرہ کا محتاج نہیں۔ قرآن میں ہے کہ کوئی چیز اللہ کے مانند نہیں اور وہی ہر بات سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو آپ یہاں تک اچھے سے یاد کریں گے۔ یہ 4 پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 نمبر تیسرے سوال کے اندر آئیں گے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اب اس کے بعد سیرت کے اندر چوتھا سبق چل رہا ہے، جس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ پیراگراف پیج نمبر 116 یہ پیراگراف دیکھو کہ ایک بار باہر کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ ان کے سردار نے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا، سب وہیں اترے، سامان رکھا اور جھٹ پیارے نبی کی محبت میں شہر کی طرف دوڑے۔ کہ کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو جیسے ہی جہاں مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا تو سردار کے علاوہ جتنے لوگ تھے وہاں سب وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے دوڑے آئے، ملاقات کے لیے۔ لیکن جو سردار تھا وہ نہیں آیا تاکہ حضور سے ملے۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ راستے کا گرد و غبار بدن پر جمع ہے اور خود پسینے میں لت پت ہے۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں نہیں سوچی کہ بھئی ہمارا جسم گرد و غبار ہمارے جسم پر لگا ہوا ہے، کپڑے اچھے نہیں ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچے فوراً ملنے کے لیے آگے۔ اچھا یہ سب تو دوڑ پڑے، لیکن ان کے سردار نے پڑاؤ پر پہنچ کر پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے، ہاتھ میں عصا لیا اور بڑے ادب اور قاعدے سے حضور کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضور نے اس سردار کے بارے میں کہا، یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی بڑے اچھے آدمی تھے، اور اب جب کہ مسلمان ہیں تو یہ بڑے اچھے ہیں۔ یہاں تک آپ یاد کریں گے، اچھے سے ریڈ کریں گے۔ اب اس کے بعد عربی کھولیں، دیکھو عربی میں ترجمہ کرے۔ یہ دواخانہ، اس کو مستشفیٰ کہیں گے، کتب خانہ، لائبریری جس کو کہتے ہیں، مکتبۃ، یونیورسٹی اس کو کیا کہیں گے، اسکول اس کو کیا کہیں گے، یہاں لکھنا ہے۔ تخت سیاہ اس کو کیا کہیں گے، یہاں لکھنا ہے۔ تو یہ پوری تمرین اور پوری ایکسرسائز آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔